اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے ماہ محرم الحرام کے حوالے سے، عشرہ محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی پروگرام فلسفہ شہادت، جس میں آپ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ شہادت کا فلسفہ کیا ہے بنیادی طور پر، اس پر بھی بات ہوگی۔ پھر سانحہ کربلا کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ آیا اس کا پس منظر کیا ہے، محرکات کیا ہیں، اور خلافت راشدہ کا بنیادی طور پر اس نظام کے جو اصول تھے وہ کیا تھے، اور خلفائے راشدین المہدیین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کس انداز میں اس کو عملی طور پر کر کے دکھایا۔ اس کے علاوہ پھر ہم اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہر ایک کے فرداً ہم سب کی شانیں انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے، اس میں بیان کی جائیں گی، سب کے فضائل و مناقب بیان کیے جائیں گے، اور واقعہ کربلا کے حوالے سے، فلسفہ شہادت کے حوالے سے بہت ہی عمدہ گفتگو آپ تک پہنچے گی۔ مستند علماء دین ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود رہیں گے جو موضوعات کے مطابق انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے۔ آج تشریف فرمائے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے مہمان شناخواہ ہیں محمد دانیال شیخ، تشریف فرمائے، بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت خوش آواز، خوشگلو شناخواہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے موضوع پر بات کریں گے۔ بسم اللہ۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر، پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہیں محروم، جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے، جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے، کتنی بڑی نعمت ہے یہ آقا
وسیلہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ آقا کا وسیلہ، بندوں کو جو مولا سے ملانے کے لیے ہے، سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، یہ تیری تڑپ اور بڑھانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے۔ دانیال شیخ بہت ہی خوبصورت کلام، سرور حسین نقشبندی جو کہ ہمارے ہوسٹ بھی ہیں ایئر وائی کیو ٹی وی کے، بہت عمدہ ثنا خواں بھی ہیں اور ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں، ان کا کلام پیش کر رہے تھے۔ بات ہو رہی ہے شہادت پر، آج شہادت موضوع ہے، اور کیا ہی عجیب سلسلہ ہوتا ہے، ہر سال ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے، اور اس چاند کے نظر آنے کے ساتھ ہی غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، یعنی ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یاد کی جاتی ہے، پھر اسی عشرے میں جو ہے اہل بیت اطہار کی جو شہادتیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور آپ کے رفقا اور آپ کے اصحاب و انصار کی وہ عظیم شہادتیں یاد کی جاتی ہیں۔ اچھا حضرت، ہم چاہیں گے اس سے قبل کہ ہم آگے بڑھیں، شہادت کی فضیلت اور اہمیت پر اگر آپ ابتداً گفتگو فرما دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ بسم اللہ۔ جی بہت شکریہ۔ آپ نے جیسے شعر میں بھی پڑھا کہ ذوالحج اسلام کے اسلامی سال کا آخری مہینہ اور محرم الحرام پہلا مہینہ، وہ بھی قربانی اور یہ بھی قربانی، وہ بھی امتحان اور یہ بھی امتحان، اور وہ امتحان کی ابتدا اور یہ اسی امتحان کے تسلسل کی انتہا اور نہایت۔ یوں تو امتحانات کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہو گئی تھی، مگر جس امتحان کی انتہا کربلا میں ہوئی اس کی ابتدا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات میں ہوئی تھی۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شہید کا رتبہ اللہ رب العزت نے انبیاء اور صدیقین کے بعد ترتیب میں شہداء کا ذکر فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ بندوں کے 4 طبقے، 4 درجے بیان فرمائے۔ پہلا انبیاء کا درجہ ہے، اور پھر صدیقین کا، پھر شہداء کا، اور صالحین کا درجہ پھر بعد میں ہے۔ تو صالحین پر بھی مقدم رکھا ہے شہداء کو۔ یہ تو عمومی طور پر قرآن مجید نے جو ایک ترتیب بیان کی اس میں شہید کہاں موجود ہے وہ ہم نے دیکھا۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر شہید کے رتبے میں یہ بیان فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں، خبردار انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی پر یقین رکھو۔ اور پھر دوسرے مقام پر شعور نہیں ہے ان کی زندگی، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اور دوسرے مقام پر قرآن مجید نے صرف کہنے کو منع نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انہیں مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، کیونکہ کہنا تو زبان سے ہے، اور ممکن ہے زبان سے کوئی بات نہ کہی جا رہی ہو، مگر یہ کہ باطن میں موجود ہو، دل و دماغ میں موجود ہو، تو اللہ رب العزت نے اس کی بھی نفی فرما دی، فرمایا کہ اسے مردہ گمان بھی مت کرو، گویا تم اس کی حیات جاویداں پر پوری طرح سے کاملاً یقین رکھو اور ایمان رکھو۔ تو شہید کے مراتب میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ بیان فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
शहीदों के जो मरातब और फ़ज़ाइल बयान फरमाए, और ख़ुद इससे बड़ी फजीलत क्या हो सकती है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी अपनी ख्वाहिश अल्लाह अल्लाह और शदीद ख्वाहिश ये है कि अन उक़्तल फ़ी सबीलिल्लाह है, कि मैं अल्लाह की राह में शहीद किया जाऊँ। सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल, 3 बार आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ। तो इससे शहादत की अज़मत सामने आती है कि ख़ुद आका अलैहिस्सलाम किस शिद्दत से उसकी तमन्ना फरमा रहे हैं। एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद लौटते हैं। मुझे उम्मीद है आपका और हमारे साथ रहेगा। हुसैन इब्ने अली, तेरी शहादत को सलाम। ARYQ TV इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ सालहाए गुज़िश्ता की तरह इमसाल भी अक़ीदतें और मोहब्बतें नज़र कर रहा है शहदाए करबला की बारगाह में। हमने शहादत की फ़जीलत और अहमियत पर बात की। मुफ्ती साहब से मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इस अक़साम भी इसके बयान कीजिएगा, शहादत की कितनी अक़साम है, इस पर कुछ कलाम फरमाइएगा। ये बात हम हदीस पाक से लेते हैं। एक दिन आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे और अपने ही सहाबा और अपने ही ग़ुलामों से आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बताओ शहीद किसे कहते हैं? तो सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहीद उसी को कहते हैं कि जो मैदान में उतरे अपनी जान का नजराना लेकर, ठीक है, और अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर दे, उसी को शहीद कहते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने उस पर इजहार ताज्जुब फरमाते हुए पूछा कि फिर तो मेरी उम्मत में शहीदों की कितनी तादाद होगी, फिर मेरी उम्मत में कितने शहीद होंगे? अगर शहीद सिर्फ इसी को कहा जाए तो फिर कितने शहीद होंगे? तो फिर सहाबा किराम ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आप ही फरमाइए शहीद कौन होता है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फिर कुछ और अपने ग़ुलामों को शहीदों की सफ़ में शुमार फरमाया। अब वो ये एक मुकाम हदीस का और दीगर मुकामात, उन तमाम का अब मैं खुलासा करके अर्ज़ करने लगा हूँ कि आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत में फिर कमो बेश 14 से ज़्यादा अक़साम शहीदों की बयान फरमाई कि ये भी शहीद, ये भी शहीद, ये भी शहीद, ये भी शहीद। लिहाजा उनमें से और शहादत जारी दोनों शामिल। हाँ, वो उस तरफ में आता हूँ। ये सिफ़ात है, तो उस वो ये कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो किसी मुहलिक मर्ज़ में मुब्तला हुआ, अच्छा, हालत ईमान में और दुनिया से गया, वो भी शहीद है। आफत में वो भी शहीद है। पानी में डूब के मर गया, वो भी शहीद है। मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ, कोरोना जैसा वायरस है, अब इसमें बहुत सारे लोग, हाँ, मुहलिक मर्ज़, ऐसा मुहलिक मर्ज़, वो भी शहीद कहा जाएगा। और ये कि शहीद हम उसी को कहेंगे साहिब ईमान हो, शहादत का शौक़ और तमन्ना भी रखता हो, और ऐसी आफत और हादसाती मौत का शिकार हो जाता है तो हम उस पर हुस्न ज़न रखते हुए यही कहेंगे कि ये शहीद है। बाकी अल्लाह के यहाँ मामला है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको क्या लिखा। इसी तरह कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो पानी में डूब कर मर जाए, जो दीवार के नीचे आके मर जाए, जैसे बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, ऐसे कोई ऐसा हादसा, तो उन हादसात में भी आका अलैहिस्सलाम ने दुनिया से जाने वालों को शहीद का रुतबा अता फरमाया। गोया आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में फिर इस एतबार से शहीदों की तादाद बढ़ी। मगर शहीद की जब हम किस्में करते हैं तो हम कहेंगे एक है शहीद हकीकी और एक है शहीद हुक्मी। हकीकत के एतबार से शहीद वही है जिसने हक़ के लिए, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन की खातिर, हक़ की खातिर अपनी जान मैदान में ले जाकर हथेली पर रख कर अल्लाह के हुजूर पेश की और बातिल के साथ लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, उसे कहेंगे शहीद, और ये शहीद हकीकी होगा। लेकिन जो दूसरे जिनको आका अलैहिस्सलाम ने हदीस मुबारक के मुताबिक शहीद का मर्तबा और दर्जा अता फरमाया या उसकी खबर दी कि अल्लाह ने इनको शहीद का दर्जा अता फरमाया, वो शहीद हुक्मी कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनको अजर और सवाब वही मिलेगा अल्लाह की बारगाह में, लेकिन वो हुक्मन शहीद होंगे। अब वो जो शहादत सिर्री और जहरी है, इसको उलमा कहते हैं कि ये शहीद की शहादत की सिफ़ात हैं। किस्में ये हैं हकीकी और हुक्मी, और सिफत ये है कि जिसको शहादत नसीब होगी अगर उसे ऐसे आला कत्ल के साथ शहीद किया गया और बातिल से टकराते हुए तो वो शहादत जहरी कहलाएगी। और अगर दुश्मन ने वार किया था मगर मौके पर जान नहीं निकली जिस्म से और बाद अज़ां निकली और सबब वही बना तो उसको शहादत सिरी कहेंगे। जैसे किसी को जहर दिया गया या किसी पर वार हुआ, फिर बाद में कुछ सेहतयाब हुआ और फिर कुछ अरसे बाद उसी मर्ज़ के बायस अगर शहीद हो गया, तो इस एतबार से जब हम शहीद की किस्में देखते हैं
تو حقیقی شہید وہی ہے جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ حکمن جن کو آقا علیہ السلام نے اجر میں، ثواب میں، فضیلت میں شامل فرمایا ہے، وہ بھی شہداء ہیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام کی امت میں کثیر شہداء ہیں، اور قیامت کے دن آقا اللہ تبارک و تعالی ان شہداء کے لیے خصوصی طور پر میدان حشر میں ممبر لگوا دے گا۔ ان کے بیٹھنے کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، اور وہ انبیاء کرام کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اور لوگ ان کے مقام اور مرتبے پر رشک کریں گے اہل محشر کے یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے اللہ کے دین کی خاطر اور اعلاء کلمت اللہ کی خاطر قربان کر دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن کتنی خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے شہادت کی اقسام اور صفات کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ ذکر فرما دیا، اور بہت اچھا ایک انداز آپ کا ہمیں جوائن کیا ہے علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، چونکہ شہادت موضوع ہے ہمارا، اور ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے اس حوالے سے کہ جو اسلام کا جو کفر و اسلام کا جو پہلا مارکہ ہے وہ بدر کہلاتا ہے، 2 ہجری۔ اب اس میں چونکہ فتح یاب ہوئی ہے قلیل جماعت مسلمانوں کی، تو اس میں جو شہادت پانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں، جنہوں نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، میں چاہتا ہوں ان کے حوالے سے جو اشارت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا تو اسی زمانے سے مومنوں کی صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور بار بار ذکر ہو رہا تھا آمنوا وہاجروا وجاہدوا، ہجرت بھی ہو گئی ہے، ایمان بھی لے کر آ گئے۔ اب یہ جہاد کس نوعیت اور کس کیفیت کا ہے؟ تو پہلی مرتبہ عملی طور پر اللہ کی راہ میں کافروں سے لڑنا، اس کا جو عملی مظاہرہ ہوا وہ میدان بدر میں ہوا، اس لیے اسے حق اور باطل کا پہلا مارکہ بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید نے یوم فرقان اس کو کہا۔ اچھا، حضور علیہ السلام کی تربیت کا بھی اظہار یہاں پر ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو صرف سجدے کرنا نہیں سکھایا، حضور علیہ السلام نے صرف تلاوت قرآن نہیں سکھائی، ان کو صرف تسبیحات نہیں سکھائیں، بلکہ جب دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں جانوں کا نذرانہ دینے کی بات آئے تو یہ شمشیر بے نیام کی طرح میدان میں کھڑے ہیں۔ جس طرح یہ مسلح پر کھڑے ہیں، اسی طرح ثابت قدمی کے ساتھ میدان جہاد کے اندر بھی کھڑے ہیں۔ جب یہ اپنی جبین نیاز رب کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے کھڑے ہیں، تو آج سر کٹانے کے لیے بھی اس کی بارگاہ کے اندر یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ پہلا مارکہ ایسا عظیم الشان مارکہ ہے کہ یوم فرقان کے ساتھ ساتھ یہ آئندہ جتنے آنے والے زمانے ہیں اور قیامت تک جتنے زمانے آنے والے ہیں، اس میں ثابت قدمی کی سب سے اعلیٰ مثال بن کر سامنے آنے والا ہے۔ بالکل۔ تو جس طرح السابقون الاولون کی ہم بات کرتے ہیں، تو اسی غزوے کے اندر چونکہ غزوہ باقاعدہ پہلی مرتبہ جنگ تھی، تو پہلی لڑائی باقاعدہ، اس پہلی لڑائی میں باقاعدہ جو ہے وہ کافروں کو قتل بھی کیا گیا اور ان کو اسیر بھی بنایا گیا، اور اس میں تقریباً 13 مسلمان صحابہ کرام انہوں نے جام شہادت بھی نوش فرمایا، اور یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے باقاعدہ اسماء مبارکہ پر کتابیں لکھی گئیں، بدریین صحابہ پر باقاعدہ کتابیں، ان کے نام باقاعدہ مرتب کیے گئے، اور ان کے ناموں کی برکت اتنی ہے کہ بزرگان دین نے، فقہاء نے، علماء نے یہاں تک فرمایا کہ ان کے ناموں کی تلاوت اگر کی جائے اور ناموں کی تلاوت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جائے تو اللہ کی بارگاہ کے ایسے محبوب اور مقبول ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے صدقے میں حاجتیں پوری فرما دیا کرتا ہے۔ اسی طرح جس طرح بدری صحابہ کرام باقی صحابہ کرام سے افضل اور اعلیٰ ہیں، تو وہ فرشتے جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی، فرشتوں کے درمیان ان کا بھی مقام بہت مرتبہ بلند و بالا ہے۔ تو یہ شہداء کرام اسلام کے اولین شہداء میں ان کا شمار، ان کی شہادتوں کو اتنا سلام کہ آنے والے جتنے شہداء کرام ہیں وہ سب ان کی صف کے پیچھے کھڑے نظر آتے ہیں۔ کیا کہنے۔ اچھا، چونکہ بدر کا حوالہ آیا تو میں چاہتا ہوں کہ احد کا بھی ذکر آ جائے۔ احد میں جام شہادت نوش کر رہے ہیں عم رسول، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسد اللہ و اسد رسول، اسد اللہ و اسد الرسول، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے جری مجاہد، اللہ اکبر، کہ جب اسلام قبول کیا، جس طرح فاروق اعظم نے قبول کیا تھا تو دنیا نے دیکھا تھا، اسی طرح جب آپ کا قبول اسلام ہے تو وہ بھی اسلام کی تقویت کا انتہائی باعث بنا۔ آپ کی سیرت کردار کے حوالے سے کچھ روشن۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبوب چچا، اور تقریباً عمر کا تفاوت اگر دیکھیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 2 سال پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہے۔
اور جس طرح آپ حضور سے محبت فرماتے ہیں حضور آپ سے محبت فرماتے ہیں. اس لیے جو قبول اسلام کا واقعہ آپ کا لکھا گیا اس کے اندر یہ بات بھی بڑی مطلب خوبصورت ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں یعنی حرم شریف میں اعلان فرمایا, تبلیغ فرما رہے تھے. اس پر کافروں نے آپ پر حلہ بول دیا اور ابو جہل نے باقاعدہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معاذ اللہ مارا پیٹا تک گیا. اس وقت حضرت امیر حمزہ شکار پر گئے تھے اور حضرت امیر حمزہ جو شکار فرماتے تھے وہ شیر کا شکار کھیلا کرتے تھے, اسی لیے اسد اللہ و اسد الرسول ہیں, اللہ اس کے رسول کے شیر ہیں. جب حضرت امیر حمزہ واپس آئے اور ان کو یہ کیفیت پتہ چلی تو آپ غصے میں آپ نے اپنی کمان اٹھائی اور مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں ابو جہل کو وہاں دیکھا تو آپ نے اس کو مارا اور کہا کہ جو میرے بھتیجے کا دین ہے وہی میرا دین ہے, اب بگاڑ کے دکھا میرے بھتیجے کا کیا بگاڑ سکتا ہے. اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب آپ یہ بدلہ لے کر حضور کے پاس گئے, حضور کو بتایا کہ بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت تبدیل نہیں ہوئی. تو آپ نے کہا بیٹے تم خوش نہیں ہوئی بھتیجے, میں نے تمہارے بدلہ لیا. تو سرکار نے فرمایا کہ اگر آپ واقعی مجھے خوش دیکھنا چاہتے تو میری خوشی اس میں کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے. کہ اگر تمہارے چہرے کی مسکان اس بات میں کہ میں کلمہ پڑھوں تو سنو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور کے چہرے کی مسکراہٹ کے لیے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور حضور کے ایسے دست و بازو بنے کہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا نظر نہیں آئے. یہاں تک کہ غزوہ بدر میں جب آپ لڑ رہے تھے تو آپ نے جو خود پہنا ہوا تھا, تاج پہنا, اس پہ بھی شتر مرغ کے پر لگے ہوئے تھے. اور حضرت امیر حمزہ جب غزوہ احد کے اندر جب آپ گئے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا رہے تھے, دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے 30 سے زائد کفار کو آپ نے واصل جہنم کیا. اور جب آپ کو شہید کیا گیا تو اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا کہ آپ کے اعضاء اور آپ کے کان اور آپ کی جو ہے وہ ناک ان کو کاٹ دیا گیا, ان کی بے حرمتی کی گئی. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو اس کیفیت میں دیکھ کر بہت زیادہ آپ کو رنج بھی ہوا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے چچا کی شان یہ ہے کہ جب شہداء احد کے جنازے پڑھے جا رہے تھے, ایک روایت میں کہ 10 صحابہ کے جنازے پڑھے گئے تو ہر جنازے میں یعنی ہر 10 صحابہ میں حضرت امیر حمزہ کو شامل کیا جاتا. کہ یہ آپ کی شان ہے, کسی اور کوئی شان نہیں ملی. اور اسی طرح سرکار نے فرمایا کہ ان کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی ان کو آ کر سلام کرے تو قیامت تک سلام کا جواب عطا کیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امیر طیبہ بھی کہا جاتا ہے آپ کو, بڑی شانیں ہیں. اور ایسے محبوب چچا حضور علیہ السلام کے کہ سرکار علیہ السلام خود تشریف لے جایا کرتے تھے میدان احد اپنے عم محترم کے مزار مقدس پر. تو یہ جو ایک تعلق ہے حضور علیہ السلام سے ان کا, اور جو جانثاری ہے, جو شجاعت ہے, بہادری ہے, اس کو تو سلام. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین, فلسفہ شہادت میں آپ کا خیر مقدم ہے, اور آج چونکہ شہادت کا عنوان ہم نے رکھا ہے تو اسی اعتبار سے شہداء کا مقام و مرتبہ بھی جان لیتے ہیں, اور پھر شہداء کے اسماء مبارکہ جو ہیں اس کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا مفتی صاحب کچھ رہنمائی فرمائیے گا. جی, شہید کا یقیناً بہت بلند رتبہ ہے, جیسا کہ ہم تھوڑی دیر قبل ذکر کر چکے ہیں ابتدا میں. اور شہید کی عظمت میں اگر ایک اس پہلو کو ہم مد نظر رکھ لیں کہ شہید کو شہید کہتے کیوں ہیں, اس لیے کہ وہ وقت شہادت جلوہ حق کا مشاہدہ کرتا ہے. تو یہ کتنی بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے. ہر ایک کی جب جان نکالی جاتی ہے, اس کی روح پرواز کرتی ہے, تو چلو زیادہ سے زیادہ رتبہ یہ ہے کہ وہ علیین میں جاتی ہے, مگر یہ کہ اپنے اپنے مقام اور ٹھکانے پر پہنچائی جاتی ہے, وہیں اس کا قیام, وہیں اس کا ٹھکانہ. لیکن جب کوئی اللہ کی راہ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے باطل سے ٹکرا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو حکم ربی ہوتا ہے ملائکہ کو کہ اس کی روح کو اس کے اپنے اصل مقام جو جنت میں ہے, علیین میں ہے, اس پہ بعد میں لے جانا. پہلے میرے اور اس کے درمیان حجابات ہٹا دیے جائیں اور میں اسے اپنے حسن کا مشاہدہ عطا فرماؤں. اس لیے شہید کو شہید کہتے ہیں. اور پھر شہید کی عظمت کے لیے یہ بھی ہے کہ شہید مشہود بالملائکہ ہو جاتا ہے, کہ جب وہ جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کو بلا کر ان میں مباحات فرماتا ہے, اپنے بندے پر ناز کا اظہار کرتا ہے کہ آؤ تم جس انسان کے بارے میں کہتے تھے یسفک الدماء, کہ یہ انسان اس کو نائب اور خلیفہ بنایا جا رہا ہے جو خون بہائے گا, تو میں نے تمہیں اس وقت مختصر جواب دیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وہ جو خون کا بہنا تمہیں نظر آتا تھا اور تم جانتے تھے میرے دیے ہوئے علم سے, آؤ آج اس کی حقیقی تصویر تمہیں دکھاتا ہوں
کہ کیسے میری راہ میں کوئی اپنے جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے. تو جب وہ یسفک الدماء کی یہ تصویر کہ جو شہید اپنے خون بہا کر اللہ کی راہ میں یہ جو پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مباحات فرماتا ہے اور ناز فرماتا ہے اپنے بندے کی اس قربانی پر. تو گویا کہ نمازی نے نماز پڑھی، روزے دار نے روزہ رکھا، عبادت گزار نے عبادت کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو بلا کر اس عمل عبادت پر یوں مباحات نہیں فرمایا، لیکن شہید کی شہادت کے وقت یہ شہید کی عظمت کو چار چاند لگا دیتی ہے یہ بات کہ جس پر اللہ رب العزت خود ناز فرما رہے ہیں. پھر اسلام کی تاریخ کے اندر جب ہم دیکھیں تو شہادتوں سے تاریخ بڑی پڑی ہے، بلکہ خود خلفاء راشدین میں سے 3 خلفاء وہ شہادت پائی. اور اسی طرح پھر کربلا کے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شہادت دی اور اپنے پورے خانوادے کی شہادت. تو لہٰذا اس اعتبار سے اسلام کی تاریخ میں جب ہم شہیدوں کے نام دیکھتے ہیں تو اس قیامت تک انسانی تاریخ ان شہداء کو سلام پیش کرتی رہے گی کہ جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے دور میں اللہ کی رضا کی خاطر اتنے بڑی عظیم سعادت کو حاصل کیا. کیا کہنا. اچھا، میدان کربلا میں جو اہل بیت اطہار نے اپنی عظیم جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جام شہادت نوش کیا، کیسے دیکھتے ہیں آپ ان شہادتوں کو، ان عظیم ہستیوں کی شہادتوں؟ بسم اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مطلب رئیس بھائی ایک ایسا منظر نامہ ہے کہ اس پہ کلام کرتے ہوئے اور گفتگو کرتے ہوئے مطلب ایک ایسی کیفیت ہے کہ وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہماری اس کیفیت کو ہمیشہ برقرار رکھے. یہ ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہے، ایمان کی پختگی کا ذریعہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے حضور کے گھر والوں سے محبت کا اور اس کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے. سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو میدان کربلا میں جو قربانیاں پیش کی ہیں، در حقیقت وہ اپنے نانا جان، اپنے بابا جان اور اپنی والدہ ماجدہ کی جو تعلیم و تربیت جو انہوں کی گئی تھی اس کا ایک حقیقی عملی مظاہرہ اپنے میدان کربلا کے اندر دکھایا کہ میرے نانا جان نے دین کے لیے جو صعوبتیں برداشت کی ہیں، جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس کا سلسلہ نہیں رکا. اور جو میری والدہ نے جو صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کی اور میرے والد گرامی کی جو قربانی دین اسلام کی خدمت کے لیے ہیں، ہم میں وہ ایسی رچ بس گئی ہیں کہ جب ہم سے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی قربانی پیش کی جائے گی تو ہم کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے. حتیٰ کہ صرف اپنی جانوں کی بات نہیں ہے، اپنے جوان بیٹوں کو قربان کرنا ہے تو وہ بھی پیش ہیں، اور ننھے معصوم علی اصغر کو قربان کرنا ہے تو وہ بھی پیش ہیں. تو ہر قسم کی قربانی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں پیش کی. اور ہم ایک کیفیت یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں سید الشہداء امام علی مقام کی اس قربانی سے ایک درس یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب دین کے لیے اپنی جان قربان کرنی ہو، مال قربان کرنا ہو، گھرانہ قربان کرنا ہو تو یقیناً ہمارے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، ہمارے بہت سارے رشتے ہمارے پیروں میں زنجیر بن کر آ جاتے ہیں اور ہمیں حق کے لیے آگے بڑھنے نہیں دیتے. بالکل. تو حضرت امام علی مقام کی اس شہادت سے، اس قربانی سے خاص طور پر مجھے ایک درس ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہو، دین کی سربلندی کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہو، اور کوئی رشتہ تمہارے پاؤں کی بیڑی بننا چاہے تو اگر تم بھائی ہو تو پھر زینب کے بھائی کے کردار کو دیکھو، اگر تم چچا ہو تو قاسم کے چچا کے کردار کو دیکھو، اگر تم بابا ہو اکبر علی اصغر کے بابا کو دیکھو، اگر تم بیٹی کے باپ ہو تو پھر تم سکینہ کے بابا کو دیکھنا، اور اگر تم کسی خاتون کے شوہر ہو تو پھر شہر بانوں کے شوہر کو دیکھنا. یہ سارے کے سارے کردار، یہ سارے کے، اور تم ماموں ہو تو زینب کے بطعون و محمد کے ماموں کے کردار کو دیکھنا کہ یہ سارے کے سارے رشتے وہاں موجود ہیں. لیکن جب اللہ رب العزت کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے اور نانا کی دین کو بچانے کے لیے جب قربانی پیش کرنے کی بات آئی تو بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے. کیا بات. بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے. مفتی صاحب قبلہ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. دانیال آپ سے آخر میں منقبت سنیں گے. اے حسین ابن علی، اے نازش دور حیات، اے حسین ابن علی، اے نازش دور حیات، بھوک تیری وجہ تسکین، پیاس تیری کائنات، پیاس تیری کائنات، جو زمانے کو رلا کر خود نہ رویا وہ حسین، جو زمانے کو رلا کر خود نہ رویا وہ حسین، جس نے سر کھویا مگر ایمان نہ کھویا وہ حسین. بارگاہ حسینیت میں نذرانہ پیش کریں گے دانیال شیخ. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
بڑھے جو کر کے وہ سوئے شہ انام سلام صدائیں آتی تھیں ہر سمت سے سلام سلام صدائیں آتی تھیں ہر سمت سے سلام سلام بڑھے جو کر کے وہ بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پر بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پر کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاص و عام سلام بڑھے جو کر کے وہ چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام بڑھے جو کر کے وہ بڑھے جو کر کے وہ شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں امام وہ جنہیں سب کہتے ہیں امام سلام امام وہ جنہیں کہتے ہیں سب امام سلام بڑھے